السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قاری احمد حسن ہے، اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، حالانکہ یہ احمق ہے۔ قاری احمق بے وقوف ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بغض رکھتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حدیثوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا لا کر، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، جیسے نسیم الریاض میں ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے عوام کے سامنے کر دیا، پیش کر دیا۔ تو یہ جہنمی کتے جب ثابت ہو رہے ہیں تو ان سے بغض نہیں رکھیں گے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کتاب یا عبارت اس کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، اور ایسے اصول بناتا ہے جس کی اصول میں یہ خود دنیا کا سب سے بڑا کافر ثابت ہو جاتا ہے، گستاخی رسول اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ خود ثابت ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس اصول سے یہ ثابت کر رہا ہے اسی اصول سے یہ خود سب سے بڑا کافر اور گستاخ ثابت ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ پہلے آپ اس کا آڈیو سن لیں، پھر میں بتاتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے، پارہ نمبر ہے 26، سورت کا نام ہے سورہ فتح، آیت نمبر ہے 2۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا ترجمہ اس نے لکھا ہے، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ آقا علیہ السلام کے بارے میں احمد رضا نے کہا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہاں سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، اور کہا ہے اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ تھے، انہوں نے سیدھی راہ نہیں دیکھی تھی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ دکھا دے۔ تو اب 1400 سال کے بعد احمد رضا اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ حضور کو سیدھی راہ دکھا دے۔ تو یہاں سے سیدھا سادہ مطلب ہے کہ اس کے مطابق رسول نے سیدھی راہ دیکھی نہیں تھی اور اللہ نے دکھائی نہیں تھی، اور اگر دقیق اور گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے اور رسول اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے، دونوں کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے احمد رضا نے رسول کو گمراہ کہا ہے، اور کہا ہے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے دیکھی نہیں تھی اور اللہ نے دکھائی نہیں تھی۔ اب تیرے کہنے سے اللہ دکھائے گا اور تیرے کہنے سے رسول دیکھیں گے، تو احمد رضا نے یہ کفریہ ترجمہ کیا ہے۔ اس لیے احمد رضا کافر مرتد ہے۔ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کو حق پر مانتے ہیں، جو اس کو امام کہتے ہیں، جو اس کو مسلمان مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے سارے بریلوی کافر ہیں، مرتد ہے۔ اے میرے سنی مسلمانوں، اے میرے مسلمانوں، اس احمد رضا کے جال سے نکلو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود ارشاد فرمایا، سبحان اللہ۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھی راہ دکھا کے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ تو اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قسم دے کر ارشاد فرمایا، پہلے قسم ارشاد فرمائی ہے تاکہ بات کے اندر زور پیدا ہو جائے، اور یہاں لفظ ان کا تاکید ہے، یہاں حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی اللہ نے پہلے قسم ارشاد فرمائی ہے، زور پیدا ہو جائے، تاکید پیدا ہو جائے، بات میں جان پیدا ہو جائے۔ حکمت والے قرآن کی قسم، اللہ نے قرآن کی قسم ارشاد فرما کر پھر کہا، بے شک ان کا، بے شک تم علی صراط، تم رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہادی ہو، ہادی بھی ہو، مہدی بھی ہو، ہدایت کرنے والے بھی ہو، ہدایت یافتہ بھی ہو۔ جیسا کہ آپ نے آڈیو سن لیا اس نے سورہ فتح آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔
اب اس نے اس کا یہ مطلب نکال دیا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت نے دعا مانگی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، حالانکہ یہ تو قرآن نے کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ کیا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ غلط ہے تو اس کو صحیح بتانا چاہیے کہ اس کا ترجمہ پھر کیا ہونا چاہیے، وہ نہیں بتایا، یعنی ترجمے کو صحیح بھی مان رہا ہے مگر الزام بھی لگا رہا ہے۔ دیکھیں کسی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ صحیح بھی بتانا چاہیے کہ پھر اس کی جگہ پر ترجمہ کیا ہونا چاہیے، تو وہ یہ نہیں بتا پایا۔ دوسری بات، قرآن سے دوسری جگہ اسی کنز الایمان سے ہی دلیل دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس آیت کا مطلب اعلیٰ حضرت بار بار نام لے رہا ہے۔ میں نے آڈیو بڑی ہے، پورا تو میں سنا نہیں رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر وہاں پر بھی تو کہنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہوا ہے، یہ تو بہت بڑھیا ہے یا جو بھی ہے، تو وہاں پر نام نہیں لے رہا اعلیٰ حضرت کا اور یہاں پر لے رہا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں، اگر اس کا یہی مطلب لے لیا جائے کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا مطلب اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، تو اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ بھائی پہلے سیدھے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ایسا جیسا یہ مطلب نکال رہا ہے، تو پھر قرآن میں سورہ فاتحہ میں ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، سمجھ رہے ہو؟ تو اس میں کیا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان کا راستہ، ان کا راہ کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ تو آج کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کو پڑھا اور دنیا کے تمام مسلمان جو ہیں آج تک پڑھتے آ رہے اور جب تک انتقال نہیں ہو جاتا ہے تب تک پڑھتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکال لیا جائے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، یعنی ابھی چل نہیں رہے ہیں؟ اگر ایسا نکالا جائے تو یہ تو مطلب نکلے گا کہ تمام مومن یہ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ تو اس کے مطلب تمام مومنین اگر مطلب یہی نکال لیا جائے تو ابھی کوئی سیدھی راہ پر ہے نہیں، ابھی دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، ہے کہ نہیں اس کا مطلب؟ اور اس کی زد میں یہ خود آ رہا ہے اس آیت کو پڑھ کر، تو مطلب یہ بھی ابھی سیدھی راہ پر نہیں ہے، تو پھر لوگوں کو دعوت کیوں دے رہا ہے کہ ہماری طرف آ جاؤ، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ میں اس کی پوری ضروریت کو میں چیلنج کر رہا ہوں، میں اسی لیے بار بار میں اپنی آڈیو میں چیلنج کرتا ہوں، ان جاہلوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے یار، سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ بھی نہیں پتہ، جو اصول بناتے ہیں اسی اصول سے خود ہی جہنمی ثابت ہو جاتے، چاہے خواہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ اور حافظی جو بھی ہو، جو اصول بناتے ہیں اسی آیت سے یہ خود ہی جو ہے کافر اور یہ سب خود ثابت ہو جاتے ہیں، جہنمی ثابت ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس میں جو کہہ رہا ہے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، تو اس کا مطلب یہ نکال رہا ہے کہ یعنی ابھی سیدھی راستے پر وہ ہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اہدنا الصراط المستقیم اس کا کیا مطلب نکالو گے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، سیدھے راستے پر چلا، یعنی کہ ابھی سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ آج کے دنیا کے جتنے بھی ولی گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، جو صحابہ کرام گزرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت زیادہ یہ لوگ لیتے ہیں نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آج پڑھتے تھے، تو کیا وہ بھی معاذ اللہ رب العالمین سیدھی راہ پر نہیں تھے، جو بار بار کہہ رہے تھے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھی راہ دکھا، یعنی وہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے سیدھی راہ کون ہے؟ تو یہ جاہل ہے بس، باقی اور کچھ نہیں ہے، یہ مجاور ہے، یہ پہلے اس کے باپ دادا چمار تھے، بہت جلدی ابھی کنورٹ ہوا اور علامہ فہامہ بن گیا۔ دوسری بات، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اس پر میں تمام حدیثیں پیش کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی ہے تو کیا اللہ کی گناہوں کو بخش دے، تو کیا اللہ کے نبی گنہگار ہیں؟ اس سے مراد یہ لے لے گا گناہوں کو بخشنے کی دعا مانگی ہے تو کیا گنہگار سمجھے گا یہ معاذ اللہ رب العالمین؟ اس کے ایمان کا جنازہ ویسے بھی نکلا ہوا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اپنا ایمان بچائے ایسے جاہلوں سے، ٹھیک ہے؟ اور میرے نمبر پر جو ہے آپ کے علاقے میں کوئی بھی عالم دیوبندی ہو، وہابی، شیعہ، رافضی، کوئی بھی ہو، اے ٹو زیڈ، اگر کوئی خرافات مچاتا ہے ہمارے واٹس ایپ پر اس کا نمبر بھیجتے رہیے، ایڈریس کے ساتھ، نام کے ساتھ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھا لگے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور کہیں، اور
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सही बात आप तक पहुंचे, और दूसरों तक अगर आप पहुंचाते हैं तो उसका सवाब आपको सदक़े जारिया मिलता रहेगा कि ऐसे मुनाफिक से किसी का ईमान बच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।